جنرل قیوم صاحب، اب بیک چینل کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو بیک چینل تو نہیں بلکہ اوپن چینل کھولنے کی کوشش کی سعودی وزیر خارجہ نے، پرنس فیصل بن فرحان نے، انہوں نے انڈین فارن منسٹر سے بھی بات کی، ہمارے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی، پھر ایران نے بھی کوشش کی، اب قطر بھی میدان میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا تھا کہ امریکہ نے کوشش کی تھی، انڈیا نے کسی کی نہیں سنی، تو اب اگر انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کی بھی نہیں سنی، اس نے ایران کی بھی نہیں سن رہا، قطر کی بھی نہیں سن رہا، امریکہ کی بھی نہیں سن رہا، تو پھر بیک چینل کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے میں 100% متفق ہوں، جو وہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم تو وار مونگنے سے دور ہو کے پیسفل لیونگ کی بات کرنی چاہیے، اور اچھی قومیں یہی کرتی ہیں، لیکن کرکس یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایفرٹ، جہاں تک تو کائنیٹک فورس یا آپ کا جو ایک رسپانس ہے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع میں، وہ تو آپ کا رائٹ ہے، ہر قوم کا رائٹ ہے، آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو آپ اپنے سیلف ڈیفنس میں اس کو کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 از ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، جس کے اندر جو ابھی یہ باتیں آپ جو کر رہے ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور یہ ایفرٹ جاری رہنی چاہیے۔ کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا، زیادہ پورا ہوگا نہیں ہوگا۔ تیسری ہے آپ کی لیگل ڈپلومیسی، جس کے اندر آپ پروفز کے ساتھ، مثلا ویانا کنونشن جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف ٹریٹیز، جو یہ کہتی ہے کہ آپ کی آبی گزرگاہیں تو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا ویانا کنونشن کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، سب سے بڑی خلاف ورزی ہے نا۔ تو آپ اس کے اوپر آپ ان فورمز کے اوپر جا کے اپنا کیس پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ان چیزوں کے اوپر آپ ایسے لڑائی کے اوپر جانے، تو لڑائی تو لاسٹ آپشن ہونی چاہیے نا جی آپ کو۔ یہ تو دیر فور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی بڑی اچھی ہے، لیگل بھی، ٹریڈیشنل ڈپلومیسی بھی، دوستوں یاروں کے تھرو، بیک چینل بھی ضرور استعمال کریں، لیکن کبھی بھی یہ میسیج نہ دیں کہ یہ آپ کی ویک ایریا ہے یا ویکنس ہے، دشمن کو آگے ڈیفنس میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ ہی کی جو تجویز ہے اسی کو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ عمل درآمد اس پہ کیسے کیا جائے، جب وہ امریکہ کی بھی نہیں سن رہا، انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کی، ایران کی، قطر کی بھی نہیں سن رہا، یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ نے بھی ایک آفر کی تھی، یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس، انہوں نے بھی ایک کوشش کی، اس کی بھی نہیں سنی انڈیا نے۔ تو پھر آپ خود ہی سجیسٹ کریں کہ پھر بیک چینل جو ہے وہ کون کھول سکتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان؟ دیکھیں حامد، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت نے کسی کی نہیں سنی، لیکن میں اس وقت کی بات نہیں کر رہی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ جب بحران ڈیفیوز ہوگا، جب یہ کرائسس ختم ہوگا، پھر ضرورت ضرور پیش آئے گی، بیکاز وہ ماحول پھر مختلف ہوگا۔ آج کے ماحول میں تو بیک چینل نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کرائسس کے دوران ڈی جی ایم اوز کا کانٹیکٹ رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا جی، تو کسی قسم کا کانٹیکٹ رہا، مگر دیٹس ناٹ سینئر انف۔ تو ضرورت اس بات کی ہوگی ونس دس کرائسس از اوور، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای نے آفر کیا ہے کہ آپ ہمارا ملک ایک وینیو کے طور پہ استعمال کر لیں اگر آپ بیک چینل اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک فرنٹ چینل کی بات ہے جو آپ نے کی، اس کا ماحول میں نہیں سمجھتی کہ کافی عرصے تک آئے گا۔ دیکھیں آلموسٹ 12 سال ہو گئے ہیں، اف ناٹ مور، کہ ہمارا جو ایک زمانے میں کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا تھا وہ سسپینڈ ہوا ہوا ہے، تو آئی تھنک اس کے لیے مشکل ہوگا۔ بیک چینل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور بغیر کوئی ایک دوسرے کو کنسیشن دیے ہوئے۔ اچھا، اس سے ہی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا حامد کہ اسی سے پھر وہ ایگریمنٹ ہوئی تھی 2021 میں سیز فائر آبزرو کرنے کی آن دا لائن آف کنٹرول، which did hold for many years۔ وہ تو اب آ کے وائلیٹ ہوئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں نا، وہ بھی شروع ہوا تھا 2015 میں، جب دسمبر 2015 میں پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر خان جنجوا صاحب انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کو بینکاک میں ملے۔ اس کے بعد مودی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سو کالڈ سرپرائز وزٹ کیا، پاکستان آئے، لاہور میں جا کے وہ نواز شریف صاحب کے گھر چلے گئے رائے ونڈ میں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ بیک چینل تھا۔ میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ اب بیک چینل اگر ہم نے کھولنا ہے تو اجیت ڈوول کے ساتھ پاکستان کی طرف سے کھل سکتا ہے، یا کوئی بیچ میں تیسری پارٹی آئے گی؟ اور کیا وہ بیک چینل اس وقت کھلے گا جب ہم انڈیا کو ایک بہت بڑا رسپانس دے دیں گے؟ بالکل، آپ نے بالکل جو آخری چیز آپ نے کہی وہ بہت ضروری ہوگی۔ جب تک پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا اور ڈیٹیرنس کو ری اسٹیبلش نہیں کرے گا تو وہ ماحول ہی نہیں بنے گا جس میں کہ میں بیک چینل کی بات کر رہی ہوں۔ میں اس وقت تو نہیں کر رہی ہوں، اس وقت تو ناممکن ہے جی، اور نہ ہی میں کوئی تجویز دے رہی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ماضی میں جو بیک چینل بنا ہے
اس میں اور کوئی ملک انوالو نہیں تھا, یہ باہمی تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اور ملکوں نے انکریج ضرور کیا تھا, لیکن یہ ڈائریکٹ ہوا تھا بٹوین دا ٹو کنٹریز. اینڈ ہماری طرف میں سمجھتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ایڈیشنل پورٹ فولیو دیا ہے, میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آگے جا کے اگر بات چیت کرنی ہے تو اجیت دوول کے ساتھ, تو ہمارے پاس بھی ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہونا چاہیے, فلی امپاورڈ بائی دا ملٹری. تو اب بات ذرا آپ نے کلیئر کر دی نا کہ اب اجیت ڈوول نے اگر مستقبل قریب میں کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ ہمارے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کرنا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ بھی